الذين اصطفى والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورع وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى أوليائه الهدى. أما بعد قال الله عز وجل في شأن حبيبي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامعہ نظامیہ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جمع علیہ رحمت و رضوان کے ارشاد فرماتے ہیں ہے درود پاک بھی ذکر شہر علی مقام ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام اور فرشتے دائماً مشغول ہے جس میں تمام جیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک ہے جو طاعت سے بنی جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند ہم جم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. محترم سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے کچھ مختصر تذکرہ سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کا کروں گا. اس سے پہلے کچھ قاعدہ یاد رکھیے کہ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان سے خرق عادت کا ظہور ہوتا ہے. خرق عادت بولے تو جو عادت کے خلاف ہے اور ایسی چیزیں ان سے صادر ہوتی ہیں کہ جو انسان سمجھ نہیں سکتا. عقل سے کام لیے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو اب ایسے کام جب جو ہماری عقل میں سمجھ نہیں آ سکتی، عام انسان سمجھ نہیں سکتا، تو اب اس کو مان لینا چاہیے. جیسے انبیاء علیہ السلام کا معجزہ ہے خرق عادات جسے کہتے ہیں کہ ایسا کام جو انسانی عقل تسلیم نہ کرے وہ نبی سے اگر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے اور ولی سے ہو تو کرامت کہلاتا ہے، نبی سے ہو تو معجزہ کہلاتا ہے. جیسے آپ کی اور ہماری ساری کائنات کے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا تو سورج کو اشارہ کیا تو پلٹ آ گیا اور چاند کو اشارہ کیا تو دو ٹکڑے ہو گیا. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تو یہ نبی کا معجزہ ہے. ابو جہل کنکریاں لے کر آیا تو رسول کی توجہ ہی تو وہ کنکریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ خرق عادات ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی انسان سے نہیں ہو سکتا، مگر جو اللہ کے خاص بندی ہے انبیاء علیہ السلام ان سے یہ چیز ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑوں کو بلایا تو جھاڑ چلتے ہوئے آئے، پھر واپس کیا تو واپس جیسے ایک انسان چل کے جاتا ہے اس طریقے سے چلے گئے. تو یہ ہماری عقل کے خلاف ہے، مگر نبی سے ایسی چیزیں بہت بے شمار معجزات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو نبی سے اگر یہ ہو تو معجزہ کہلاتا ہے اور ولی سے ہو تو کرامت کہلاتا ہے. ولی سے ہو تو کرامت. جیسے سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب انا ساگر سے پانی نہیں لینے دیا کفار اور مشرکین، تو پھر آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ کسی طریقے سے انا ساگر میں سے ایک لوٹا پانی لا لو. وہ لا لیے تو پورا انا ساگر اس میں آ گیا، پورا انا ساگر اس میں آ گیا. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ عاجزی کرے، منت کرے کہ یہ انسانوں پہ ظلم ہے اور تم مسلمان کہتے ہو انسانوں پر ظلم کرتے ہو. تو غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کو رحم آ گیا کہ جا کر ڈال دو وہ لوٹے کا پانی. تو پھر وہ جو لوٹے کا پانی تھا پورا دریا بن گیا. تو یہ ہو سکتی ہے بات ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، مگر ولی سے ہو تو کرامت کہلاتی ہے. نبی سے ہو تو معجزہ، ولی سے ہو تو کرامت. اب یہیں پر بات بس نہیں ہوتی، یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ نبی سے بھی ہوتی ہے، ولی سے بھی ہوتی ہے. اس سے ہٹ کر اور کسی سے بھی ہو سکتی ہے. وہ کس سے کہ جو شیطان کو ماننے والے ہیں، شیطان کے پجاری ہیں، ان سے بھی ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو انسانی عقل تسلیم نہیں کر سکتی، جسے جادو کہا جاتا ہے، سحر کہا جاتا ہے یا اور کچھ نام دیا جاتا ہے. جیسے غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے
कितने बड़े बड़े जादूगर आए और किस तरीके से आए। कोई जो सो रस्सी फेंक रहा है, कोई कोल्डा फेंक रहा है, कहीं सांप बन रहा है, कहीं बड़ा दरिंदा बन रहा है, जानवर बन रहा है। ये सारी चीज़ें ऐसी अजीब अजीब किस्म की डराने वाली मखलूक आई, अजीब अजीब अंदाज से आई। तो अब देखें कि सामने आई तो वो भी जो है एक ताकत है, वो भी एक जो है कुव्वत है, मगर वो शैतानी कुव्वत है। तो जो नबी की कुव्वत है हमें उससे फ़ायदा उठाना है, जो वली से की कुव्वत है उससे फ़ायदा उठाना है, मगर जो शैतानी कुव्वत है उससे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, चाहे हमें कितना भी जो सो नुकसान उठाना पड़े। बाज़ लोग क्या कहते हैं, किसी के पेट में शदीद दर्द हुआ, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, पीते हैं, दम करते हैं, हकीम के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कम नहीं होता, सर में दर्द होता है, कम नहीं होता। तो आखिर में क्या करते हैं कि शैतान भी ताकत रखने वालों के पास, मेहतरों के पास और जादूगरों के पास चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद फ़ायदा हो जाता है। देखिए हम वहाँ गए, फ़ायदा हो, अरे भाई वहाँ क्यों गए? बोले तो हमारे पेट में दर्द था, फ़ायदा हो गया, हम गए। हम आपके पास तो आए मगर कुछ भी नहीं हुआ, पढ़ने लिए पढ़े तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दरगाह शरीफ गए, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। तो याद रखिए कि एक मोमिन का हथियार सब्र भी है, एक मोमिन का हथियार सब्र भी है। बसा औकात हम अल्लाह को पुकारते हैं मगर बज़ाहिर वो जो है हमारी तकलीफ दूर नहीं होती। नबी को पुकारते हैं दूर नहीं होती, वली को पुकारते हैं तो दूर नहीं होती। वहाँ पर हमारा इम्तिहान होता है कि हम सब्र से काम लेते हैं या नहीं लेते हैं, या अपने ईमान को बर्बाद कर देते हैं। तो अब जब शैतानी ताकत के पास अगर चले गए तो हमने याद रखिए कि हम गुनाह का काम किया, ईमान को बर्बाद किया। तो याद रखिए कि बहुत सारे मुसलमान शैतानी ताकत से इस्तेमाल करने वाले जो इंसान हैं उनके पास जाते हैं। हरगिज़ हरगिज़ उनके पास नहीं जाना चाहिए, चाहे हमें कितना नुकसान उठाना पड़े और मुसीबतों का सामना करना पड़े और उस हालत में हमारी जान भी चली जाती है तो हमें सब्र करना चाहिए। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अभी आपने समाअत फरमाया कि कब्र की मंजिल है, उसका ख्याल करना चाहिए। कब्र में जाना है, वहाँ पर जवाब देना है, तो वहाँ पर क्या जवाब देंगे? हाँ, वहाँ पर जाने के बाद शैतानी ताकतों से फ़ायदा उठाया और उठा कर जो जब कब्र में जाएंगे तो फिर उस वक्त क्या जवाब देंगे? जवाब तो इसलिए हमें जो ऐसी जगहों पे हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। तो खैर अलग मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ताला ने शैतान को भी कुव्वत दिया है और उसके मानने वाले भी हैं और उस कुव्वत का इस्तेमाल भी करते हैं। तो नबी से जो ऐसी आदतें हो तो वो मौजज़ा कहलाती है, वली से हो तो करामत कहलाती है, और किसी गैर मुस्लिम से हो तो याद रखिए या कोई मुसलमान भी है और शैतानी ताकत में को इस्तेमाल कर रहा है तो उसे इस्तिदराज कहा जाता है। इल्मी ज़बान में इस्तिदराज कहा जाता है। उनसे ऐसे लोगों से मुतअस्सिर नहीं होना चाहिए और अपने अकीदे पर, अपने ईमान पर कायम रहना चाहिए। मगर याद रखिए कि जितनी शैतानी ताकतें हैं वो सब जो आखिर में मगलूब होने वाली है। अल्लाह की ताकत, नबी की ताकत, वली की ताकत ही गालिब आने वाली है। हमने देखा कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हैं और आपके साथ 40 मुरीदीन हैं और उधर लश्कर जर्रार भी है, शैतानी ताकतें भी है, बड़ी बड़ी ताकतें हैं। कोई रस्सी फेंक रहा है तो सांप बन रहा है, कोई कोल्डा फेंक रहा है तो बड़ा अजदा बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो एक बड़ा दरिंदा बन रहा है, जानवर बन रहा है, अजीब अजीब किस्म से डराते हुए आ रहे हैं। मगर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उन 40 मुरीदीन के अतराफ में एक लकीर का दायरा बना दिया था और कहा था कि तुम इसके बाहर नहीं निकलना, चाहे वो लोग अपनी कितनी ताकत इस्तेमाल कर ले, तुम कितनी कुव्वत इस्तेमाल कर लो, मैंने जो लकीर खींची है तुम्हारी हिफाजत के लिए है और उनकी कोई ताकत जो सो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चुनाचे वो लोग आए डराते हुए आए, मगर जैसे ही उस लकीर को टच खाते उनकी ताकत खत्म हो जाती। सुभान अल्लाह, जब अल्लाह के वली ने एक लकीर खींच दी तो उस लकीर की ये तासीर है तो उस हाथ में कितनी ताकत होगी, उस हाथ में कितनी तासीर होगी। उस सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कितने पावर वाले होंगे। और फिर उसके बाद जब ज़मीनी कुव्वतों से काम लिया, काम नहीं चला तो अब आसमानी कुव्वत का इस्तेमाल करने लगा।
جے پال جوگی جو اسلام نہیں لائے تھے، بہت بڑے جادوگر تھے، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، سب کے سامنے اڑنے لگے، ایسا اڑنے لگے کہ اڑتے اڑتے بالکل نظروں سے غائب ہو گئے، بالکل نظروں سے غائب ہو گئے۔ اب سمجھ گئے، جتنے دشمن تھے مسلمانوں کے وہ سمجھ گئے اب غریب نواز کچھ نہیں کر سکتے، اب تو ہمارا آدمی اتنی پرواز کر گیا ہے، اب غریب نواز کچھ نہیں کر سکتے۔ ادھر مومنین دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، مگر مطمئن ہے وہ جتنے 40 تھے، یاد رکھے بڑے یقین والے تھے، بڑے مضبوط تھے، تو اس لیے جو ان کی حفاظت ہوئی، انہیں کامیابی ملی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اب یہ اتنا پرواز کر گیا تو غریب نواز خود نہیں گئے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، بلکہ اپنی جو پیر کی جوتی ہوتی ہے، جو چپل ہوتی ہے، جو نالین ہوتے ہیں، جو کھڑاوے ہوتی ہے، اس کو نکالا اور اس کو پھینک دیا آسمان میں۔ اب دیکھیے کہ جوتی اگر ہم پھینکیں تو کتنی اوپر جاتی ہے، وہ جا کے پھر ہمارے اوپر ہی آ کے گر پڑتی ہے۔ یہ عام انسانوں کی بات ہے، عام مسلمانوں کی بات ہے، مگر یہ ولی کا ہاتھ ہے، یہ عام انسانوں کا نہیں ہے، یہ ولی کا وہ ہاتھ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب دیکھنے کے تو ایک انسان کا ہاتھ ہے، مگر اس ہاتھ میں خدا کی قدرت جلوگر ہے۔ دیکھنے کو تو پیر ولی کا ہوتا ہے، مگر اس میں خدا کی قدرت جلوگر ہوتی ہے۔ سننے کو تو وہ عام انسان کی طرح ہوتے ہیں، مگر خدا کی قدرت جلوگر ہوتی ہے۔ اور دیکھنے کے تو اس کی عام انسانوں کی طرح ہوتی ہے، مگر اس میں خدا کی قدرت اور طاقت جلوگر ہوتی ہے۔ تو غریب نواز کی آنکھوں نے دیکھ لیا، سب نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ کتنا پرواز کیا جے پال جوگی، غریب نواز کی آنکھوں نے دیکھا اور اس کے اپنے کھڑاؤں کو اچھالا، جب اچھالا تو کھڑاوے بھی ایسی پرواز کر گئی، اللہ اکبر، وہ بھی ان کے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ مگر بعد میں جو منظر نظر آیا تو جے پال جوگی آ رہا ہے اور حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں اس کے سر پر تر پڑ رہی ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے کہ ولی کی جوتیاں اس پہ پڑ رہی ہیں، بڑا خوش نصیب ہے جوتیاں پڑنا ہے کہ ولی کے، یہ جو ہے بد نصیبی کی بات نہیں ہے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں اس کے سر پر پڑی۔ اب پڑھتے پڑھتے وہ پوری طاقت استعمال کرا اس کو روکنے کی، مگر روک نہیں سکا، نیچے آ گئے۔ نیچے آنے کے بعد اس کا سینہ کھل گیا، کیونکہ ولی کی جوتیاں پڑی تھی، سینہ کھل گیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے پوری قوت طاقت آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی جوتیوں سے بچنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا، مگر ناکام رہا۔ تو جس کی جوتیوں میں اتنی طاقت ہے تو پھر آپ انہیں کتنی طاقت ہوگی۔ فوری کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہی بہت بڑے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین اللہ کے وہ سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔